ڈیولپنگ سوشل کمپٹنس امنگ اسٹوڈنٹس. کلاس روم مینجمنٹ اور ڈسپلن کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں پر ایسے پازیٹیو بیہیویئرس کا سکھانا ضروری ہوتا ہے جن کے استعمال سے کسی بھی قسم کا مینجمنٹ ایشو جو ہے وہ کلاس روم میں پیدا نہ ہو سکے. ایسی ہی ایک کمپٹنس کا نام سوشل کمپٹنس ہے. سوشل کمپٹنس جو ہے یہ ایک انہیرنٹ کوالٹی ہے جو تمام لوگوں میں ہوتی ہے، مگر اس کو صحیح طور پر چینلائز کرنا اور اس کو صحیح طور کے اوپر سکھانا جو ہے وہ ٹیچر اور اسکول کی ذمہ داری بھی ہوتا ہے. سوشل کمپٹنس کے استعمال سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت بہتر طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. They can interact well with peers, and the development of this skill and the polishing of this skill is extremely important if we want to establish caring classrooms. جب ہم کلاس روم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات آ جاتی ہے، ایسی پالیسیز کی بات آ جاتی ہے جن کو استعمال کرنا ضروری ہے. اس میں ہم بعض اوقات ایسے بیہیویئرس کو اگنور کر دیتے ہیں جن کو سکھانے سے ہم تمام طرح کے ڈسپلن پرابلمس کو اوور کم کر سکتے ہیں. اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سوشل کمپٹنس کے اوپر توجہ دیں جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیلف ڈسپلن میں آ کر خود بخود جو ہے سوشلی اویئر ہوں اور ان کو معلوم ہو کہ انہوں نے کلاس روم میں بیٹھ کر ٹیچر کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے اور انٹریکٹ کیسے کرنا ہے. تو اگر ہم یہ اسکل ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے آپس میں بہتر روابط پیدا ہوتے ہیں، سوشل انٹریکشنز جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ آف کیئرنگ کنیکشنز کی بات آ جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کوئی دوسرا طالب علم ڈسٹرب نہ ہو یا اس کا کام جو ہے وہ متاثر نہ ہو. اگر اسٹوڈنٹس کیئرنگ ہوں گے تو وہ نہ صرف اپنا خیال رکھیں گے بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں گے، اور جب ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں تو وہاں پر ایک آٹومیٹک ڈسپلن آ جاتا ہے، بہتر مینجمنٹ آ جاتی ہے. تو جب ہم سوشل کمپٹنس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم اسٹوڈنٹس میں وہ اسکل پیدا کر رہے ہیں جس کے استعمال کے ساتھ کلاس روم کا ماحول بہت بہتر ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جب سوشل کمپٹنس اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں تو وہاں پر وارم ایٹیٹیوڈز آ جاتے ہیں. وارم ایٹیٹیوڈ سے یہ مراد ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کا خاص خیال رکھتے ہیں. They respond with a lot of warmth towards others. They show a lot of empathy towards others and they become very caring. اس کے ساتھ ساتھ وہ پرو سوشل بھی ہو جاتے ہیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں پر ضرورت پڑے وہاں پر وہ فوری ایکٹ کر کے دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب کلاس روم کا ماحول ایسا ہوگا تو وہاں پر اتنے ہی کم ڈسپلن ایشوز ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وائلنس اور اگریسو ایکٹس جو ہے اس میں خاطر خواہ کمی آئے گی. جب سوشل کمپٹنس کا استعمال کیا جائے گا یا سوشل کمپٹنس کے اوپر توجہ دی جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہاں پر جو نیگیٹو بیہیویئرز ہیں جس میں ایگریشن آ جاتا ہے، وائلنس آ جاتا ہے یا آگے جا کر بلیزم آ جاتا ہے، وہ کنٹرول کیے جا سکتے ہیں. سوشل کمپٹنس اسکل جو ہے وہ ضرور سکھانی چاہیے کیونکہ اس کے سکھانے سے کیئرنگ اور نرچرنگ بیہیویئرز پیدا ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہیں دے شو کیئرنگ ایٹیٹیوڈس، دے شو warm behaviors. At the same time, they take care of the disciplinary processes in the classroom. وہ خود بخود جو ہیں وہ اس چیز کا تعین کرتے ہیں کہ انہیں کس قسم کے بیہیویئر کو سامنے لے کر آنا ہے اور کس قسم کے بیہیویئر کو مینیفیسٹ کرنا ہے جس کے ذریعے کلاس روم کا ماحول بہتر ہو سکتا ہے. تو ٹیچرز کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ وہ خود سوشل کمپٹنس کا مظاہرہ کریں، اس کی پراپر رول ماڈلنگ کریں، کیونکہ جب وہ خود سوشل کمپٹنس کا مظاہرہ کریں گے یا اس کا اظہار کریں گے تو اسٹوڈنٹس ان سے ڈائریکٹلی سیکھیں گے. بلکہ اسکول کا جو ماحول ہے اس میں بہت زیادہ سوشل کمپٹنس ہونی چاہیے. جتنے ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ممبرز ہیں یا اسکول ہیڈ ہیں یا ٹیچرز ہیں، اف دے ڈسپلے سوشل کمپٹنس اسٹوڈنٹس ول ڈائریکٹلی لرن فرام دیم. اس میں یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ اسکول کا جو کلچر ہے، اسکول کا جو کلائمیٹ یا انوائرمنٹ ہے اس میں کتنی زیادہ سوشل کمپٹنس ہے. کیونکہ سوشل کمپٹنس جو ہے اگر وہ ہوگی تو اسکول کا ماحول اتنا فرینڈلی ہوگا، وارم اور کیئرنگ ہوگا. اور یہی وہ رویے ہیں جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خود اپنا لیتے ہیں اور پھر ان کا اظہار کلاس روم اور اسکول میں کرتے ہیں. اس سے کم مینجمنٹ ایشوز ہوتے ہیں،
کم سے کم ڈسپلن پرابلمز ہوتے ہیں اور کلاس روم کا جو ماحول ہے وہ انتہائی پازیٹیو ہوتا ہے.